بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الانسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوخوار دشمن ولید ابن مغیرہ کا حال آپ کے سامنے چل رہا ہے. چند اس کی صفات ذمیمہ، بری عادتیں، بری خصلتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ولید ابن مغیرہ جو دشمنی کر رہا ہے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بہت کھانے والا، بہت پیٹ بھرنے والا پیٹو ہے. جب کھانے پر آمادہ ہوتا ہے تو 10-20 آدمیوں کا کھانا یہ اکیلے کھا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ کہ پیٹ کے 3 حصے فرما دیے، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ کھانے کا اور ایک حصہ سانس لینے کا. اس عادت سنیہ کے اوپر جو آدمی عمل کرے گا وہ بیمار بہت کم ہوگا. زیادہ تر بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. حارث ابن کلدہ ایک حکیم اور طبیب گزرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. عیسائی طبیب تھا، اس نے مدینہ منورہ میں اپنا دواخانہ کھولا. عیسائی تھا، یونانی طبیب تھا. 1 سال تک جناب وہ دکان کھولے بیٹھے رہا لیکن کوئی مریض ہی نہیں آیا، کوئی مریض. تو اس نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ 1 سال ہو گیا دواخانہ کھولے ہوئے لیکن کوئی مریض نہیں آتا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چاہنے والے بیمار کیسے پڑیں گے جبکہ میری تعلیم یہ ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ سانس کا اور ایک حصہ کھانے کا. اب عام طور سے جو آدمی اس اصول کی خلاف ورزی کرے گا ظاہر ہے کہ بیمار پڑے گا. لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، خونخوار دشمن، بہت کھانے والا پیٹو ہے اور 10-20 آدمیوں کے کھانے پینے کی چیزیں یہ کھا جاتا ہے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ کہ کئی دن ہو جاتے تھے کھائے پیے اور پتھر آپ اپنے پیٹ پر باندھے رہتے تھے. یاد رکھو، جب آدمی کو سخت بھوک لگے اور پیٹ پر پتھر باندھ لے تو ایک قسم کا سہارا محسوس ہوتا ہے. وہ جو پیٹ اندر چلا جاتا ہے پتھر باندھنے کے بعد اس بھوک کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 15 دن کھائے پیے ہو گئے اور دیکھیے ہمارے پیٹوں پر پتھر بنے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اپنی چادر مبارک اٹھا کر دکھایا کہ تم میں سے ہر ایک کے 1 پتھر ہے اور مجھ محمد الرسول اللہ کے 2 پتھر بنے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے مسلمانوں تو جنت سے کھانا آ سکتا تھا کہ نہیں؟ آ سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن نہیں، آپ نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز فرمایا. صحابہ کرام نے نظر انداز فرمایا. اگر کھانے پینے کے اندر یہ حضرات لگ جاتے تو پھر دین کی تبلیغ کیسے ہو سکتی تھی؟ قرآن کریم کی تعلیم کیسے ہو سکتی تھی؟ آپ دیکھ لیجئے
اگر آپ تراویح سے پہلے کھانا کھا لیں تو تراویح پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جمعے کی نماز سے پہلے اگر آپ کھانا کھا لیں تو جمعے کی نماز پڑھنی دوبھر ہو جاتی ہے. جتنا خالی پیٹ ہوگا اتنا بھی نہ ہو کہ کمزوری ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بھوک کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت تو جتنا آدمی بھوکے پیٹ کرے گا اتنی اس کے اندر برکت ہوگی. اس لیے تراویح میں کسی حافظ کو کھا پی کر قرآن نہیں سنانا چاہیے. چنانچہ فرمایا عتلم بعد ذالک زنیم، اور یہ ولید ابن مغیرہ ایسا ہے کہ اس کے تو یار باپ نے 18 سال تک اقرار ہی نہیں کیا کہ میرا بچہ ہے، اور سرکار کا حسب نسب معلوم ہے، سرکار کا رشتہ حضرت آدم تک معلوم ہے، سارے داداؤں کے نام پتہ ہیں، داداؤں کے دادا کا نام پتہ ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام تک. یہ بات اس کے اندر پیدا کیوں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آیا، کمر بستہ ہو گیا. قرآن کہتا ہے ان کان ذا مال و بنین، اس وجہ سے کہ وہ مالدار بہت تھا اور بیٹے کئی تھے. کتنے بیٹے؟ تو اس کو فخر تھا اپنے مال کے اوپر، اس کو فخر تھا سونے چاندی کی چیزوں کے اوپر، اس کو فخر تھا اولاد کی کثرت پر. اور قرآن یہ کہہ چکا ہے مسلمانوں کہ یہ دونوں چیزیں یعنی مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان کی چیز ہیں، تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہیں. یہی اولاد اگر نیک بخت اٹھ جائے تو ماں باپ کے لیے بہت نیک نامی کا باعث ہے، اور یہی اولاد اگر غلط اٹھ جائے تو یہی بدنامی کا باعث ہے. اللہم احفظنا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس ولید ابن مغیرہ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو کہتا تھا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں. قرآن کو کیا کہتا تھا؟ پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانی. جیسے ہمارے یہاں عام طور سے بچوں کی کہانیاں مشہور ہے جن کا کوئی وجود نہیں، تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ اساطیر الاولین یعنی پرانے لوگوں کے افسانے ہیں. یہ یعنی قرآن کی آیتوں کو کیا کہتا تھا؟ افسانے. حالانکہ ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کہ قرآن کا ہر کلمہ مبنی بر صداقت ہے، مبنی بر حقانیت ہے. قرآن کریم کی ایک ایک آیت سچی پکی جچی تلی نپی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک لفظ اس کا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کے سامنے قرآن کریم پڑھ کر سناتے تو کہتا تھا قال اساطیر الاولین. اب اللہ کیا فرماتا ہے آگے کی بات سنیے. یہ 10 تو اس کی برائیاں ہو گئی. یہ 10 برائیاں کس نے بیان کی؟ کس نے بیان کی 10 برائیاں؟ کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے. اور تعریف کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے اللہ فرماتا ہے سنسمہ علی الخرطوم، جلدی ہی ہم اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے. کس کی ناک پر؟ ولید ابن مغیرہ کی. کیونکہ یہ مخالف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ مخالف ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، اور یہ مخالف ہے صداقت و حقانیت کا، اور یہ مخالف ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور یکتائی کا، یہ مخالف ہے اللہ کی احدیت کا، اور یہ مخالف ہے اللہ کی صمدیت کا. لہذا سنسمہ علی الخرطوم، ہم جلدی ہی اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے. اور علماء اور مشائخ نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی مسلمانوں کہ جب آدمی گناہ کرتے کرتے اللہ کی مخالفت کرتے کرتے اپنے پورے دل کو کالا کر لیتا ہے. یہ تو حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی بہت مرتبہ
کہ جب آدمی خطا کرتا ہے تو ایک کالا داغ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. سنا نہیں سنا؟ بہت مرتبہ سنی ہوگی یہ حدیث، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب جناب خطا کرتے کرتے اب سارا دل یہ کالا ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ فام، تو پھر وہ کالک ناک پر آتی ہے. کہاں پر آتی ہے؟ ناک پر. داغ لگا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، جیسے نمازی آدمی کی پیشانی پر سجدہ کرنے کا نشان پڑ جاتا ہے. دیکھا نمازی کا نشان؟ زبردستی مت کریو. بہت سے لوگ جو ہیں وہ گھستے ہیں سجدے کے اندر. نہیں، کوئی کسی کو ریاکاری کرنی، دکھلاوا مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ناک کے اوپر کالا نشان ڈال دیتا ہے، اور پھر یہ کالا نشان اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت ذوالنون مصری کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ روزانہ آئینہ دیکھتے تھے، روزانہ شیشہ دیکھتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ میری ناک پر کوئی کالا دھبا تو نہیں پڑ گیا. ڈرتے تھے اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ سے خوف کھاتے تھے کہ ناک پر کوئی کالا نشان تو نہیں ہے. اس لیے فرمایا گیا سنسمہ علی الخرطوم. خرطوم ہاتھی کی سونڈ کو کہتے ہیں عربی میں. خرطوم کے معنی ہاتھی کی سونڈ. اللہ تبارک و تعالی نے ولید ابن مغیرہ کی ناک کو ناک نہیں کہا بلکہ ہاتھی کی سونڈ فرمایا. ہاتھی کی سونڈ فرمایا کہ یہ اللہ کی نگاہ میں اتنا بدبخت ہے کہ اس کی ناک کو ہم ہاتھی کی سونڈ کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں. لہذا اب کالا داغ اس کی ناک پر لگا دیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ظاہری مطلب یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور ایک یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی اس کو ذلیل کر دیں گے، اور آخرت کے اندر بھی یہ میدان حشر میں مارا مارا پھرے گا. سرکار کی وہاں توتی باشتی ہوگی جیسے دنیا میں باج گئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہاں توتی باشتی ہوگی. بھائی یہ میدان حشر کس لیے قائم کیا گیا؟ اللہ نے اپنے واسطے نہیں قائم کیا. میدان حشر تو محمد مصطفیٰ کے اونچے مقامات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دنیا میں جس شخص نے بھی محمد مصطفیٰ کی مخالفت کی وہ بے وقوف تھا، وہ پاگل تھا، وہ فلش تھا. ان کا مقام تو اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے کہ دیکھو سارے میدان حشر کے اندر ہر آدمی کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ کے پاس چلو، محمد مصطفیٰ کے پاس چلو. موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں میں سفارش نہیں کر سکتا، عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں میں سفارش نہیں کر سکتا، آدم کہہ رہے ہیں مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی میں سفارش نہیں کر سکتا. سارے نبی مل کر کہیں گے کہ اگر اس وقت کوئی چین امن سکون مل سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دامن سے لپٹنے میں مل سکتا ہے. سب جائیں گے وہاں پر. یہ تو بخاری میں ہے. یہ میدان حشر کیوں قائم کروایا گیا؟ اللہ کو نہیں پتا کہ کس آدمی نے کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی؟ پتہ نہیں، سب کو پتا ہے. لیکن محمد مصطفیٰ کے جمال اور کمال کو دکھانے کے لیے کہ جن امتوں نے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو نہیں دیکھا وہ آج میدان حشر میں دیکھ لیں کہ محمد کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا اعلیٰ بالا برتر ہے. یہ ساری برات ایسے ہی تھوڑے لگوائی جائے گی وہاں پر. اس لیے لہذا دنیا میں ذلیل کر دیں گے اس کو اور آخرت میں بھی. اور عذاب قبر الگ رہا. عذاب قبر وہاں کی پٹائی اللہم احفظنا الگ رہی. اور فرمایا کہ ہم نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا آپ کی ذات لوگوں کے لیے آزمائش ہے. کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ آزمائش ہے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے کہ دیکھیں کون مصطفیٰ کو مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے. جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکامیاب ہو گئے، فیل ہو گئے.
جیسے امتحان میں پرچہ دیا جاتا ہے، ایگزامینیشن روم کے اندر پرچہ سوالات دیا جاتا ہے، اب کچھ بچے پرچے کے سوالات کا جواب صحیح لکھتے ہیں اور کچھ الٹا لکھتے ہیں، لیکن سوال کا پرچہ تو سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، کیوں بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایگزامینیشن روم میں سب کے لیے پرچہ ایک سا ہوتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے کوئی فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں ہمارے اوپر آپ کے اوپر اتنا بڑا انعام فرمایا کہ مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیا، اور پھر مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر کے صاحب ایمان بنا دیا۔ اللہ باقی رکھے اور نسلوں نسلوں تک ایمان کی افزائش ہوتی رہی، قیامت تک جتنی ہماری آپ کی نسلیں آنے والی سب مومن بن کے رہیں، سب مسلم بن کے رہیں، سب اطاعت گزار بن کر رہیں، سب طاعت کا علم بردار بن کر رہیں، یہ دلی تمنا ہے۔ آزمائش ہے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اب صدیق اکبر نے مان لیا، کہاں لیٹے ہیں اس وقت؟ بغل میں لیٹے ہیں، اور ابو جہل نے نہیں مانا، کہاں ہے پتہ ہی نہیں، کمبخت کہاں چلا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن اتاری تھی، وہ تو دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار دیا تھا نا، پچھلے درس میں شاید عرض کیا تھا میں نے، لیکن یہ بات رہ گئی تھی کہ بچوں سے یار گردن اتارنے نہیں آتی تھی، بچوں سے۔ معاذ اور معوذ، ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور ایک نے ابو جہل کی ٹانگوں پر، گرا، گھوڑا بھی گرا اور خود بھی گرا اور زخمی کر دیا، چور چور کر دیا، اٹھ نہ سکا۔ ابے بولے کہاں کی تیری سرداری تھی، کہاں کا تیرا اونچا پن تھا؟ ارے ہماری قدرت کاملہ کا تو مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہم جب چاہیں تجھے دو چھوٹے چھوٹے بچوں سے مروا دیں گے۔ ابے پہلوان کو پہلوان مارے تو کمال ہے، اور اگر پہلوان کو بخار کا مریض گرا دے تو یہ کوئی کمال نہیں، اس پہلوان کی بے عزتی ہے، جوٹ کا نہیں ہے۔ جوٹ تو آپ سمجھتے ہیں، جوٹ کا نہیں ہے، کوئی مقابلہ کیوں جی؟ بخار کے مریض کا پہلوان سے کوئی مقابلہ ہے؟ بخار کے مریض نے چت کر دیا تو دو چھوٹی چھوٹی کھلی ہوئی کلیوں نے گرا دیا۔ وہ کلیاں کون تھیں؟ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب گرا پڑا ہے، بچوں سے گردن اتارنی نہیں آتی، نہ سمجھ بچے ہیں، مگر جذبہ جہاد، شوق جہاد، ولولہ جہاد اتنا زبردست کہ اس کو گرا لیا، اور یہ مدد کس نے کی؟ 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے ان دونوں چھوٹے بچوں کی مدد فرمائی۔ سچی بات ہے، آپ یقین کیجئے گا، جب چاہے اپنے اسلام کی خدمت پرندوں سے لے لے، ہمارا محتاج نہیں ہے وہ، ہم اس کے محتاج ہیں۔ سچی یقینی بات ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ خانہ کعبہ کی حفاظت، خانہ کعبہ کی صیانت اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے لے لی، چھوٹی چھوٹی۔ عبد المطلب سے لوگوں نے کہا، وہ متولی تھے اس وقت، کہ وہاں تو آپ تو اپنے اونٹوں کو چرا رہے ہیں میدان کے اندر، متولی ہیں آپ خانہ کعبہ کے، آپ کو پتہ نہیں کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ بادشاہ آ گیا۔ کیا عجیب جواب دیا سرکار کے دادا نے، ابھی سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے، آنے والے ہیں۔ عبد المطلب دادا نے فرمایا، ابے جس کا گھر ہے وہ خود نمٹ لے گا، جس کا گھر ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور وہ گھر کس کا تھا؟ بولو کس کا؟ اللہ کا۔ نام کیا اس کا؟ خانہ کعبہ۔ نام کیا ہے؟ بیت اللہ العتیق۔ نام کیا ہے؟ بیت اللہ المشرف۔ اس کا گھر ہے، کیوں جی؟ جب سے وہ بنا ہے آج تک قائم ہے کہ نہیں ہے؟ موجود۔ یہ اس کی صداقت و حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سچی خانہ کعبہ کا جو پردہ پکڑ لیتا ہے نا، مشائخ فرماتے ہیں جیسے اللہ کا دامن تھام لیا، بڑا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بہت اضافہ ہوتا ہے ایمان میں۔
شاپنگ کرنے کی نیت سے مت جانا وہاں پر، خالص عبادت کے واسطے جانا تو مزہ آئے گا آپ کو۔ لوگوں نے تو یار ایک عام دستور بنا لیا، ہر مہینے کا عمرہ، تجارت لین دین چلتی ہے، عبادت نہیں۔ عبادت کے واسطے جاؤ گے تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر ایمان بہت تازہ ہو جائے گا کہ تو ہماری روح آ گئی، یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر آ گیا۔ اس کا پردہ پکڑ لیا تو ایسا لگا جیسے دامن الہی تھام لیا، دامن الہی۔ اور جس نے وہ پردہ پکڑ کے سینے کو چمٹا کر اللہ سے کچھ مانگ لیا، ڈائریکٹ قبول ہوتا ہے، کسی تاخیر کی ضرورت نہیں۔ بہت لوگوں کا تجربہ ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بات بتاؤں، یہ تو ہے خانہ کعبہ، توجہ، یہ ہے خانہ کعبہ جس کا آپ طواف کرتے ہیں، جس کے پردے کو آپ پکڑتے ہیں، اور پردے کے پلو کو پکڑنے کے بعد لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا سہارا ہمیں مل گیا، ایک بہت بڑا۔ یہ ہے خانہ کعبہ، اور ایک ہے کعبے کا کعبہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کعبے کا کعبہ کون ہے؟ یہ کعبہ، یہ اللہ کا گھر، کعبے کے کعبے کا یعنی محمد الرسول اللہ کا مشتاق رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش ہے کس کے لیے؟ ساری امت کے سارے لوگوں، کون مانتا ہے اور کون؟ جو مانتا ہے وہ سیدھا جنت میں، جو نہیں مانتا وہ سیدھا جہنم میں۔ اللہ نے آزمائش رکھی ہے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کفار اور مشرکین اور ساری کائنات کے لوگوں کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ حضور کی ذات امتحان ہے کہ نہیں؟ کس کے واسطے؟ سارے لوگوں کے واسطے، ساری امت کے واسطے۔ فرمایا ایسے جیسے ہم نے باغ والوں کا امتحان لیا تھا۔ کس کا؟ اب اس کو سن لیجئے آپ ذرا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ایسے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ اور وہ کیا؟ ملک یمن کے اندر ایک شخص تھا عیسائی۔ کیا تھا؟ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا ہے۔ قرآن اس کو نقل کر رہا ہے، تو سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے اندر اٹھا لیے گئے۔ ہمارا آپ کا عقیدہ کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ بولو کیا عقیدہ ہے؟ انتقال ہو گیا یا آسمان پر ہیں؟ سبق ہے یہ بھائی، بولتے رہنا، گونگے ہو کر نہیں بیٹھنا۔ کہاں ہے حضرت عیسیٰ؟ کیوں اٹھا لیے گئے آسمان پر؟ یہودیوں نے ان کو مارنے کی پوری سازش کی تھی، گردن اتارنے کی اور سولی پر چڑھانے کی۔ عیسائی ان کا عقیدہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کو سولی تو آپ نے دیکھی ہوگی، بہت مرتبہ سنا ہوگا یہ لفظ، آپ نے دیکھا ہوگا ہر عیسائی کے گلے میں وہ نشان پڑا رہتا ہے، ان کے تو قبرستان میں بھی وہی پلس کا نشان رہتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھا دیے گئے اور سولی پر چڑھ گئے اور ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، ہم سب کے توبہ توبہ نعوذ باللہ
یہ کس کا عقیدہ؟ ہمارا ہے یا عیسائیوں کا؟ کسی نے زنا کیا، حضرت عیسیٰ نے قربانی دے دی، اب اس کی کوئی پوچھ نہیں اللہ کے یہاں، توبہ توبہ۔ چوری کر لی، کوئی پوچھ نہیں۔ کسی کو قتل کر دیا، جان سے مار دیا، اب کوئی پوچھ نہیں، وہ تو کفارہ بن گئے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، عیسائیوں کا عقیدہ۔ اس نے ان کے ہاں صلیب کو یعنی سولی کو بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ اندر کی بات بتا دوں، اور سولی پر چڑھا دیا گیا، غلط عقیدہ، قرآن نے منع کیا، غلط۔ حضرت عیسیٰ کو نہ تو کسی نے قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، چھٹے پارے میں قرآن انکار کرتا ہے، نہ ان کو کسی نے قتل کیا اور نہ ان کو کسی نے سولی پر چڑھایا۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ کس کو؟ حضرت عیسیٰ کو۔ اب ہمارا آپ کا عقیدہ کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ زمین پر ہیں آسمان پر ہیں؟ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 180 نشانیاں ان کی بیان فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 180۔ کہ وہ عیسیٰ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے آسمان سے۔ کب نازل ہوں گے؟ قرب قیامت میں، جب قیامت قریب آ جائے گی۔ اور وہ آ کر کیا کریں گے؟ آ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ کائے کہ انہیں روک رکھا اللہ نے ان کو؟ دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ دجال پیدا ہو چکا ہے، ظاہر نہیں ہوا، پیدا ہو چکا ہے وہ تو ابھی جکڑا ہوا ہے سمندر کے ایک جزیرے میں۔ صحابہ نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا یہی تو دجال ہے، یہی تو پیدا ہو چکا، نکلا نہیں ہے ابھی، سب جگہ گھومے گا، پوری دنیا کے اندر جناب چکر لگائے گا، امروہہ میں بھی آئے گا۔ اس کے بعد نقلی جنت ہوگی، نقلی دوزخ ہوگی، اور الٹا ہوگا مسئلہ، جس کو وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جس کو دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی، اور کہے گا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ اب جو لوگ گمراہ ہونے والے ہوں گے وہ جناب اس کو خدا مان لیں گے اور اپنی عاقبت خراب کر لیں گے۔ دجال کی نشانیاں مستقل بیان کی گئی ہیں حدیث شریف میں۔ کانا ہوگا آنکھ کا، اور یہاں اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، کیا؟ کاف یعنی کفر، کیا لکھا ہوگا؟ یہ کفر ہے۔ پھر بھی لوگ جناب اس کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ ارے کتنا کلیئر لکھ دیا اللہ نے، کافر کافر کافر، اور دھما چوکڑی مچا کے رکھ دے گا پوری دنیا کے اندر۔ توجہ، بس ساری دنیا میں گھومے گا، دو جگہ نہیں جائے گا، نہ مکے میں داخل ہو سکے گا اور نہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے گا۔ فرشتے پہرے لگائے ہوئے ہوں گے، خبردار ادھر مت آنا، پہرا ہوگا فرشتوں کا اور ملائکہ کا مکہ مکرمہ کے اندر بھی اور مدینہ منورہ کے اندر بھی، باقی سب جگہ جائے، دھما چوکڑی مچا کے رکھ دے گا۔ اللہم احفظنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نشانیاں بیان فرما دی۔ یہ حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے قتل کرنے کے لیے، کس کو؟ بولو نا، کس کو؟ دجال کے کیا معنی ہے؟ دجال کے معنی ہے بہت بڑا دھوکے باز، بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، فراڈی، فراڈی۔ اور یہ اس امت کے مسلمانوں اور مومنوں کے ایمان اور اسلام کی آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے۔
کہ دیکھو اس نقلی خدا کو مانتے ہیں یا مجھ خدا کو مانتے ہیں. آزمائش. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اس کا قتل مقدر کر رکھا ہے، اس لیے اللہ نے آسمان پر بھیج دیا کہ میرا مصطفیٰ تو آرام فرما ہوگا. توجہ، میرا مصطفیٰ تو اپنی قبر اطہر کے اندر آرام فرما رہا ہوگا، اس کو باہر آنے کی ضرورت نہیں. عیسیٰ کو مصطفیٰ کا خادم بنا کر بھیجوں گا. مصطفیٰ کا، ہاں بھائی چلو. کیونکہ حضرت عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، بیچ میں کوئی. حضرت عیسیٰ کے 500 سال کے بعد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نے کہا نہیں، اس کام کے لیے مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں، اس کام کے لیے تو حضرت عیسیٰ کو اٹھا رکھا ہے. تو عیسائیوں کے ہاں سولی کا عقیدہ بہت پوتر ہے، بہت پاک ہے. تبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیسائیوں نے اپنے اس عقیدہ باطلہ کو رائج کرنے کے لیے آپ کو ٹائی لگوا دی. کیا لگوا دی؟ ٹائی دیکھی؟ ارے بہت مرتبہ دیکھی ہوگی بھائی، یہ لا کر دکھاؤں؟ یہ بہت مرتبہ دیکھی ہوگی بھائی. وہ ٹائی کیا ہے؟ وہ عقیدہ سولی ہے. کیا؟ سولی کا عقیدہ. کہاں باندھی جاتی؟ پیر میں، گردن میں؟ وہ بتاؤ نا، گردن میں. اب یہی پھندا اگر کس جائے تو سولی ہے. اور مسلمان اتنا بے وقوف کہ اس کو لگائے پھر رہا ہے، اس کو لگائے پھر رہا ہے. لہذا قرآن کریم نے تو انکار کر دیا کہ بھئی نہ تو قتل کیا حضرت عیسیٰ کو اور نہ آسمان پر بلا لیا. کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور فلسطین کے اندر ایک مقام ہے باب لد. کیا نام ہے؟ باب لد. جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے، 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے اور ملک شام کی راجدھانی دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار کے اوپر فرشتے لا کر چھوڑیں گے. کہاں چھوڑیں گے؟ دیکھو ایک ایک چیز کا حوالہ دے رہا ہوں میں. دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار کے اوپر لا کر فرشتے چھوڑ دیں گے. حضرت عیسیٰ پکاریں گے، ارے بھائی سیڑھی لاؤ. کیا پکاریں گے؟ سیڑھی لاؤ، مجھے اتار دو. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں، تم نے جب دمشق کی جامع مسجد کے پوربی کنارے کے اوپر ان کو لا کر چھوڑ دیا تو یار نیچے ہی اتار دیتے. کیوں بھائی؟ ہو نہیں سکتا یہ سوال. نیچے ہی اتار دیتے نا کہ سیڑھی لانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. انہوں نے کہا نا، ہمارے فرشتے اتنا کام کرتے ہیں جتنا تم نہ کر سکو. آسمان سے مینار پر لا کر چھوڑنا، اے انسانوں تمہارے بس کی بات نہیں تھی. یہاں مینار پر ہم نے پہنچا دیا، اب جتنا کام تم کر سکتے ہو اتنا تم کرو تاکہ ثواب میں تم بھی داخل ہو جاؤ. تو سیڑھی منگوائیں گے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد یا تو فجر کی نماز کا وقت ہوگا یا عصر کی نماز کا وقت ہوگا. کیا؟ حضرت مہدی موجود ہوں گے. مہدی لفظ نہیں، مہدی. تو وہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ نماز پڑھائیے، نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، آپ ہی پڑھائیے، کیونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں اور میری یہ مجال نہیں کہ میں حضور کے خاندان کے کسی آدمی سے آگے بڑھ جاؤں. میں تو اس امت کا خادم بن کے آیا ہوں. تو باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا. کس سے؟ دجال سے.
سرکار فرماتے ہیں عیسیٰ کو دیکھ کر وہ ایسے پگھلے گا، ایسے گھل جائے گا جیسے پانی کے اندر نمک گھل جاتا ہے، خود بخود اس کا جسم ٹوٹنے لگے گا۔ کس کو دیکھ کر؟ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ ایک وار میں اس کی گردن اتار دیں گے۔ یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ پر کہاں سے چلی گئی؟ کیا لنک تھا؟ ہاں تھا کہ وہ جو باغ کا مالک تھا وہ کون تھا؟ عیسائی۔ یہاں سے بات چلی تھی۔ لنک یاد رکھا کرو، کہاں سے کیا بات چلی، پھر لوٹ کے وہیں آ جاؤ، جہاں سے چلی وہیں لوٹ کر آ جاؤ۔ تو اس باغ کے مالک کا بہت بڑھیا حال تھا عیسائی۔ ابھی سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے تو پھر ایمان کیسے لاتا؟ تھا بہت نیکوکار، بہت بڑھیا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ جب باغ کے پھل توڑتا تھا، توجہ، باغ کے پھل توڑتا تھا تو جتنے پھل توڑتے توڑتے نیچے کو گرتے تھے وہ سب مسکینوں کے نام۔ کس کے نام؟ غریبوں کے نام، بیواؤں کے نام، لنجوں کے نام، اپاہجوں کے نام۔ تو سال بھر کے اندر جب کھیتی کاٹنے کا موقع آتا تھا، پھل توڑنے کا موقع آتا تھا تو سارے مسکین جمع ہو جاتے تھے کہ بھائی آج چلو، وہاں چلو، بھائی وہاں چلو۔ سب کو پتا تھا، اور اس کی سخاوت بڑی مشہور تھی، اس کی داد و دہش بہت مشہور تھی، بڑا دینے والا تھا، صدقہ خیرات کرنے والا تھا۔ توجہ، یہ واقعہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، اور کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ باغ کے اندر جب پیڑوں کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک بیگھے کے اندر 4 پیڑ، کتنے؟ ایک بیگھے کے اندر 4 پیڑ، تاکہ پیڑ بہت اچھی طرح پھلے پھولے، اس کی چپیٹ میں دوسرا پیڑ نہ آوے۔ بیچ میں کچھ فاصلہ ہوتا ہے، زمین خالی رہتی تو باغ والے، کھیت والے جو ہیں وہ کبھی گیہوں بو دیتے ہیں، کبھی چری بو دیتے ہیں، کبھی کچھ بو دیتے ہیں۔ جئی ایک اناج ہوتا ہے، جئی سنا ہوگا، اس کو بو دیتے ہیں۔ تو سارے مسکینوں کو پتا تھا کہ یہ آج پھل توڑے گا، کھیتی کٹے گی، چلو بھائی چلو۔ تو جتنے پھل نیچے کو گرتے تھے کس کے نام کے ہوتے تھے؟ اٹھاتا نہیں تھا وہ، کہ غریبوں کے نام۔ کس کے نام؟ یہ سوچ کر کہ یہ پیڑ، یہ باغ، یہ کھیتی باڑی اللہ نے عطا فرمائی، اللہ کے بندوں کی اس سے خدمت کرنی چاہیے۔ تو میاں بہت بڑا مجمع لگ جاتا تھا۔ اچانک کیا ہوا؟ توجہ، اس کا انتقال ہو گیا، مالک کا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، بڑا بیٹا، منجلا بیٹا، چھوٹا بیٹا۔ منجلا بیٹا ذرا کچھ اللہ والا تھا۔ کیسا تھا؟ ہاں، بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا ذرا سرکش تھا۔ جب تک باپ حیات تھا، باپ زندہ تھا، تو باپ کے سامنے ان دونوں کی چل نہ سکی، لیکن دل کے اندر یہ سوچتے تھے کہ اتنا بے وقوف ہے ہمارا باپ، اتنا بے وقوف ہے کہ مسکینوں کو اور یتیموں کو اور جناب غریبوں کو دیتا ہے، اگر یہ پھل بھی ہمارے گھر میں آوے تو ہم کتنے مالدار ہو جائیں۔ یہ کہتے تھے، یہ بیٹے اپنے باپ کو بے وقوف کہتے تھے۔ جو بیٹا اپنے باپ کو بے وقوف کہے وہ بیٹا کہلائے جانے کا حقدار نہیں۔ اللہ نے اس کا مقام بڑا اونچا بنایا۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ۔
اس کو تو کبھی ستانا نہیں، نہ ماں کو ستانا نہ باپ کو، دعائیں لینا ان کی دعائیں، کوئی بات نہیں، انتقال ہو گیا۔ اب پھل توڑنے کا وقت آیا، پھل توڑنے کا وقت آیا تو ان تینوں نے کہا کہ ابا تو چلے گئے، بڑی بے وقوفی کرتے تھے، وہ غریبوں پہ لٹا دیا کرتے تھے۔ تینوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ تڑکے ہی، کیسے؟ تڑکے ہی، ارلی ان دا مارننگ، تڑکے ہی ہم تو جا کر پھلوں کو توڑ لیں گے اور کسی کو پتہ ہی نہ دینے کے، تاکہ کوئی غریب آ ہی نہ سکے۔ کتنی بری نیت تھی، واقعی سچی بات ہے، ایمان سے اچھی نیت کے اچھے اثر پڑتے ہیں، بری نیت کے برے اثرات پڑتے ہیں، جیسی نیت ویسے فرشتے۔ انہوں نے کہا رات میں صبح ہی صبح تڑکے ہی جا کے باغ کاٹ لیں گے، آج سب پلندے باندھ کر اپنے گھر لے آئیں گے۔ اب جب غریب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ باغ تو کٹ گیا، باغ کے پھل تو توڑ لیے گئے، ان کو کیا ملے گا؟ وہ اپنے گھر باولے بن کے چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، صبح ہی تڑکے ہی قسم کھا کر کہا خدا کی قسم توڑ لیں گے، ایک پھل کسی کو نہیں دیں گے۔ اچھی نیت تھی بری نیت تھی؟ بہت بری نیت تھی۔ ارے اللہ دینے والا ہے یار، کھانا کھا رہے ہو دوسرا آدمی آ گیا اس کو کھانے میں شریک کر لو نا، تمہارے لقموں کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی۔ یہ سوچو کہ یہ 2 لقمے میں خود کھانے پر قادر نہیں تو مہمان کو کیا کھلا سکتا ہوں؟ وہ اپنی قسمت کا کھا رہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ کیا سوئے ہی نہیں؟ سوتے کیسے؟ اگر آنکھ لگ جاتی تو تڑکا کہاں سے نصیب ہوتا؟ انہوں نے کہا سو نہیں بھائی آج۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن کہ قسمیں کھا کر کہا کہ توڑ لیں گے، ایک پھل کسی کو نہیں دیں گے، لیکن غلطی کیا کر رہے تھے؟ ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ کیا؟ انشاءاللہ کے بغیر بات کرو گے وہ کام پورا نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا۔ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، ہماری کوئی چاہت نہیں، ہماری چاہتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے تابع ہیں۔ وہ چاہے گا تو کام ہوگا، وہ چاہے گا تو آلو اچھے رہیں گے، وہ چاہے گا تو آلو خراب ہو جائیں گے، وہ چاہے گا تو فصل اچھی ہوگی، وہ چاہے گا تو فصل خراب ہوگی۔ اور 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ پاک فرماتا ہے میں تیرے آلو کو، تیری ترکاری کو، تیرے مال کو، تیری دولت کو خراب ہی نہیں ہونے دوں گا اگر تو میرے ساتھ تعلق رکھے گا، میرے ساتھ۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرنا، میں نفع کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، گاہک کتنے بھیج دوں گا تجھے فرصت نہیں ملے گی۔ گاہک کا آنا نہ آنا کس کے قبضے میں ہے؟ اس لیے بھائی پھر وہ بات آ گئی، پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ یار کسی سے دل مت لگانا، دل کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ولا یستثنون، انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ اب یہ تو چلے جناب وہی دراتی وراتی لے کر، کپڑے وپڑے باندھ کر، جھولے پولے لے کر چلے، اب بڑے مست ہے کہ یہاں رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں ہم تو، ارے سب غریب پڑے ہوئے سو رہے ہیں، کوئی نہ آئے گا، سب سمیٹ سمٹا کر ہم اپنے گھر لے آئیں گے۔ کیوں جی؟ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ان باغ والوں کا مالک، مالداروں کا مالک، غریبوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یتیموں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ مسکینوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بیواؤں کا مالک کون ہے؟ ہرگز نہیں، اس نے اپنی بادشاہت قائم کر رکھی ہے۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی حکومت اور زمین کی حکومت ہے۔ بڑے مگن چل رہے تھے، چپکے چپکے ہولے ہولے، اللہ نے کیا کیا، ان کا پروگرام تو میرے غریب اور مسکین بندوں کے لیے کچھ تھا کہ نہیں دیں گے نہیں دیں گے نہیں دیں گے، اور مجھ خدا کا عرش کے اوپر کوئی دوسرا پروگرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ آنکھ آپ کیسے بند کر رہے ہیں، کیسے کھول رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ نیت کیا ہے آپ کی؟ دلوں کے احوال، دلوں کے قوائم، دلوں کے انقلابات، تبدیلیوں کو اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اس کی شان ان اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اور یہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو، توجہ، جان کو اللہ نے محفوظ رکھا کہ میرے مصطفیٰ کا کوئی بال بیکا نہ کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی ذات تو لوگوں کے لیے حیات اور زندگی کا باعث ہے۔ حضور کے قریب جا کر تو یار زندگی ملتی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، رسول جو تمہیں بلاتے ہیں جس بات کی طرف، اس سے تمہیں حیات ملتی، زندگی ملتی ہے۔ تو مصطفیٰ کو کیسے مار سکتا تھا کوئی؟ جو چیز حیات اور زندگی بخشنے والی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسے مروا سکتا تھا؟ نے کہا نہیں، کوئی مارنے کے لیے آئے گا وہ مر جائے گا لیکن میرا مصطفیٰ باقی رہے گا۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر کے دکھایا اللہ نے کہ نہیں؟ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اور میں تو ایک بات اور کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی حیات، دلوں کی زندگی، چہروں کی زندگی، آنکھوں کی زندگی، رخساروں کی زندگی، دانتوں کی زندگی، ہاتھ پیروں کی زندگی، کمر کی زندگی، جسم کی ایک ایک نس کی زندگی، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک بات میں کہتا ہوں، توجہ چاہوں گا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، کیا کہا میں نے؟ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا؟ سچی بات ہے، پھر کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا؟ جب سرکار کی پیاری زلفوں سے یہ مکھڑا سامنے آ گیا، یہ چہرہ سامنے آ گیا، پیاری پیاری سرمئی آنکھیں سامنے آ گئی، بہترین رخسار، بہترین داڑھی، بہترین ٹھوری اور بہترین ناک اور بہترین کان سامنے آ گئے، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر کون؟ چاند کے اندر کو خوبصورتی، چاند کے اندر خوبصورتی تو سرکار کے پیروں کی دھول کی برکت ہے۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا؟ ادھر تو انہوں نے یہ پلاننگ تیار کی اور ادھر اللہ نے پلاننگ دوسری تیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے کے واسطے اسباب نہ، مسبب الاسباب ہے، اسباب کو وہ پیدا کرتا ہے، وہ تو مالک کن فیکون ہے، وہ تو کہہ دیتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اسباب کا محتاج نہیں۔ کیا کیا؟ یہ تو باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تینوں بھائی۔ ادھر کیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے؟ ان کے باغ کے اوپر جو باغ چھوڑ کر مرا تھا، جس باغ کے اوپر ان کی نیت فاسد ہوئی تھی، اس باغ کے اندر اللہ نے آگ لگا دی۔ کیا؟ ارے بھائی کیا لگا دی؟ آگ لگا دی، سارے پیڑ جل رہے ہیں، ساری کھیتی جل رہی، اور ابھی یہ پہنچے نہیں ہیں، یہ تو راستے میں ہی ہے۔ اور بڑے مست ہیں یار، آج تو صبح کو جب غریب آئیں گے تو بڑی خوش آمد کریں گے، میاں ہمیں بھی دے دو، دیکھنا ہمیں بھی دے دو، دیکھنا ہمیں بھی دے دو۔
ایک پھل دے دو، تھوڑے سارے گیہوں دے دو۔ اللہ کو منظور تھا کہ جب تمہیں ایک دانہ گیہوں کا نہیں ملے گا تو دوسرے کو کیا دو گے؟ ہم تو تمہیں محروم کر دیں گے۔ یہ کھیت تمہارا نہیں ہماری ملکیت میں ہے، یہ باغ تمہارا نہیں ہماری ملکیت میں ہے، اور یہ پیڑ ہمارے نہیں تمہارے نہیں ہماری ملکیت میں ہے، یہ دکان تمہاری نہیں ہے ہماری ہے، یہ گودام آلووں کا تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم تو اپنے ایک سانس کے مالک نہیں ہو، تم کیا یار اپنا حق جتاؤ گے؟ ہم ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، دکان پر گاہک ہم بھیج رہے ہیں، صبح سے شام تک فرصت ہی نہیں، شکر ادا کرو اللہ کا۔ تو وہاں کیا کیا؟ قرآن کہہ رہے ہیں فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون، آگ لگا دی اللہ نے، کہاں؟ اس باغ میں اور کھیت میں۔ اور وہ باغ کیسا ہو گیا؟ قرآن کہتے ہیں فاصبحت کالصریم، بالکل جیسے رات کالی رات ہوتی ہے جل کر ایسے کالا پڑ گیا۔ دیکھو آپ دیکھو، جب گیہوں کٹتے ہیں اور اس کے ڈنٹل باقی رہ جاتے ہیں، لوگ اس میں آگ لگا دیتے ہیں تو کیسا لگتا ہے وہ کھیت؟ سب کالا لگتا ہے، کالا لگتا ہے کہ نہیں؟ سب جلا دیا آگ نے۔ فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین، ایک بھائی کہہ رہا تھا برابر برابر بانٹیں گے، کیا کریں گے؟ ارے باولے پاگل آدمی، بانٹے گا تو جب وہاں پر کچھ ہوگا، وہاں تو جل کے خاک ہو گیا بھائی۔ فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہنے لگے کاٹنا ہے تو کاٹنے کے ہتھیار ابھی نکال لو راستے میں ہی، وہاں جا کے اگر نکالے اور لوہے سے لوہا کھن کھن بجا تو غریب آ جائیں گے رات میں ہی، ابھی نکالو ہتھیار، یہ دراتی ابھی نکالو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، چلے اور آپس میں کانا پھوسی کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ زور سے نہیں بول رہے تھے، یہ سوچ کے کہ اگر زور سے بولیں گے تو کسی غریب کے کان میں آواز چلی جائے گی، ہم تو دینا چاہتے ہی نہیں، اور اللہ یہ کہہ چکا کہ میں غریب کا بھی رزاق ہوں، میں غریب کا بھی رزاق ہوں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ کیسے بول رہے تھے؟ زور زور سے آہستہ، اور کہہ رہے تھے آہستہ بھی اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، دیکھ کوئی غریب ہمارے پاس آنے نہ پاوے، روشنی مت جلائیے وہاں پر۔ کہاں بھائی؟ جب تڑکا ہوتا ہے تو تڑکے میں بھی تو رات ہی جیسی لگتی نا، لگتی کہ نہیں؟ لائٹ وائٹ مت جلائیو۔ انہوں نے کہا اللہ تعالی نے تو وہاں بڑی لائٹ جلا دی، ہاں بڑی لائٹ جلا دی بھائی۔ اس زمانے کے یار ہنڈے کیا کام کریں گے، بجلی کے قمقمے کیا کام کریں گے، وہاں تو باغ کوئی جلا کے راکھ کر دیا، روشنی ہو رہی تھی یا ظلمت تھی؟ روشنی۔ یہ گفتگو کرتے، اور میاں جی کو یہ پتہ نہیں کہ سب کچھ کھو دیا اللہ نے، باتیں چل رہی ہیں۔ اب جب باغ کے قریب پہنچے، جب باغ کے تو کہنے لگے ابے باغ کہاں گیا ہمارا، راستہ بھٹک گئے۔ آپس میں کیا کہنے لگے؟ راستہ بھٹک گئے۔ ابے یہاں نہ تھا، یہ سڑک پہ نہ تھا، اس پہ تھا، فلاں گمٹی پہ تھا، پہلی گمٹی پہ تھا، وہ بولا تیسری کو، ابے کہاں چلا گیا باغ؟ اب آس پاس کی جو قریب کی چیزیں تھیں وہ تو وہیں تھیں، وہ تو صحیح جگہ پہنچ گئے، لیکن جب دیکھا کہ نہ پیڑ ہے، نہ درخت ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ گھاس ہے، تو کیا کہنے لگے؟ ابے راستہ بھٹک گئے، یہاں نہ تھا وہ، حالانکہ وہیں تھا۔ آس پاس کی نشانیوں کو دیکھ کر پہچان گئے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون۔ دوسرا بولا نہیں بھائی نہیں، جل گیا ہمارا کھیت اور باغ۔
تو منجلا جو تھا نا، منجلا کیا بتایا تھا میں نے اس کے بارے میں؟ کچھ تھوڑا نیک تھا، کچھ تھوڑا نیک تھا. اس نے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اللہ کو مت بھولو. کیا کہا اس نے منجلے بھائی نے؟ اللہ کو مت بھولو، اللہ کو شامل کلام کر کے بات کرو. جیسے ہمارے یہاں کہہ دے کل کو آؤں گا، ارے یہ کہ انشاءاللہ کل کو آؤں گا. توفیق تو وہ دیتا ہے. قال اوسطهم، اس منجلے بھائی نے کہا علم قل لكم لولا تسبحون، میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کو مت بھولنا. کیوں جی؟ اسباب کو یاد کرو گے یا مسبب الاسباب کو؟ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ. اب جب دیکھا کہ یار باغ واغ سب جل گیا، کھیتی باڑی صحیح سب جل گئے، آلو بھی جل گئے، پیاز بھی جل گئی، گوبھی بھی جل گئی، سب پورا نظام اللہ نے چوپٹ کر دیا. تو کہنے لگے ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، واقعی صحیح کہہ رہے ہو، اللہ کو بھول گئے تھے ہم. تو آپ اور ہم کیا کریں گے؟ اللہ کو بھولیں گے یا اس کو شامل حال کریں گے؟ شامل ہر چیز میں اللہ. اللہ نے پروگرام میں پہنچ، یہ مت کہنا کہ ہم پروگرام میں گئے تھے، نہ نہ نہ، کیا کہو گے؟ اللہ نے پہنچا دیا، اللہ نے سنوا دیا، اللہ نے تلاوت سنوا دی، اللہ نے دل میں بات ڈال دیا. ہر چیز میں کس کو داخل کرو گے؟ اللہ. کبھی یہ مت کہنا کہ میں نے یہ کام کیا، نہ. آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے بھٹے میں آگ لگوا دی بھائی، کاریگر بھیج دیا اللہ نے. چنانچہ کیا ہوا؟ تو باغ تو جل گیا یا باقی رہا؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. پھر کیا ہوا؟ تینوں بھائی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. ابے تیری وجہ سے ہوا. بڑا بولا منجلے سے تیری وجہ سے ہوا یہ، تو نے جلوایا، تو نے. چھوٹا کہنے لگا بڑے بھیا کو تو نے جلوایا، تو نے. ابے تیری نیت پہلے خراب ہوئی تھی. قرآن کہتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کو برا بھلا کرنے کی. جیسے بچے آپس میں کرتے ہیں نا، کبھی کوئی چیز بگڑ جاتی تو ماں سے کہتے ہیں اماں میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں توڑا، یہ اس نے توڑا. وہ کہتا میں نے نہیں توڑا، اس نے توڑا. اس نے کہا تھا، وسوسہ ڈالا تھا کبھی توڑ دے. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگی. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. پھر کیا ہوا؟ اب سورج نکلنے کے تو قریب ہو گیا نا، روشنی پھیلنی شروع. اب جو دیکھا کہ یار سارا معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا، سارا معاملہ ختم ہو گیا. کیوں بھئی یہ ایسا کیوں ہوا؟ نیت بگڑ گئی تھی. باپ بہت اچھا تھا، قسم بخدا اولاد اگر خراب نکل جائے تو باپ کی جائیداد بھی بیچ کے کھا جاتی ہے. اللہم احفظنا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب دیکھا ارے روشنی کے اندر اس کو دیکھا، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے کم بختی. اب سر پیٹنے لگے ایسے کر کے. بھائی نقصان کے بعد آدمی ایسے ہی تو کرتا ہے، لاکھوں کا نقصان ہو جائے اللہم احفظنا کیسے کرتا ہے؟ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. اب وہ جو منجلے بھائی نے نصیحت کی تھی وہ سامنے آ گئی. وہ انہوں نے کہا نیت صحیح کرو پہلے. کیوں جی نماز کے اندر بھی نیت ضروری ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ نیت باندھتے ہو کہ نہیں؟ زکات دیتے میں نیت کرتے ہو کہ نہیں کہ یہ زکات کا پیسہ دے رہا ہوں؟ سامنے والے کو جتانا ضروری نہیں، مٹھی بند کر کے دیکھو لو بھائی ہماری طرف سے رکھو، لیکن نیت یہ کہ یہ زکات کا دے رہا ہوں. اس کو مت جتاؤ، نہ اس کا دل ٹوٹے گا کہ میں اس قابل ہو گیا کہ آج زکات کا کھانے لگا. اللہم احفظنا. پھر جب عقل ٹھکانے آئی نا، ٹھوکر لگ کے عقل آتی ہے. ارے قرآن کہتا ہے دوسرے کو ٹھوکر کھاتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالو، نہ یہ کہ خود ٹھوکر لگے اور پھر سنبھلو.
اب ذرا عقل ٹھکانے آئی تو کہنے لگے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. اب کہنے لگے اللہ میری ہماری توبہ. اللہ ارے بھائی آپ توبہ کر رہے ہو تو جل کے خاک ہو گیا نا. اب جو تم باغ لگاؤ گے تو سالوں لگ جائیں گے. آم کا پیڑ کم از کم 7 سال میں پھل دیتا ہے. کتنے بچوں کی طرح پالنا پڑتا پیڑ کو. بچے تو رو رہا کے کہہ بھی دیں, کیوں بھائی کہہ دیں نہیں, اوائیں کری اور کہہ دیا. دودھ پینے کی طبیعت چاہے رو دیے, ماں نے دودھ پلا دیا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ پیڑ تو روتا ہی نہیں, خاموش کھڑا ہے. بچوں سے زیادہ محنت لیتا ہے پیڑ. کیڑا لگ جائے تو اور مصیبت. کہنے لگے بھائی اب توبہ کرتے ہیں. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو باغ ہمارے باپ کا تھا اس سے بھی اچھا دے دے, اس سے بھی. کہنے لگے انا الی ربنا راغبون. اب تو ہم اللہ کی طرف پلٹ گئے, اللہ کی طرف. اب تو ہم آج سے اللہ کے ہو لیے, اللہ کے ہو لیے. جو اللہ کا ہو لیا اس کا سارا کام بن گیا. لگے رہو, جدا مت کرو اپنے آپ کو, لگے رہو. اپنے دل کے پلک کو قرآن کے سوئچ میں لگا کے رکھو, کرنٹ آتا رہے گا. اور اگر پلک نکال دیا تو معاملہ ہی خراب ہو جائے گا. لگے رہو, پلک لگائے رکھو قرآن سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی نہ کبھی تو دستگیری کرے گی. کہنے لگے انا الی ربنا راغبون. اب تو ہم اللہ کے ہو گئے. کندھے پہ تولیہ, کیا کندھے پہ تولیہ, سجدے میں رو لیا, اللہ کا ہو لیا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.